قسطنطنیہ کا محاصرہ دنیا کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا جب ایک صدیوں پرانی بازنطینی سلطنت اختتام کو پہنچی۔ قسطنطنیہ جو بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا، 1000 سال سے زیادہ عرصے تک یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک اہم ثقافتی شہر رہا۔ صدیوں تک مختلف مسلم طاقتوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن قسطنطنیہ اپنے دفاع میں کامیاب رہا۔ 1453 میں عثمانی سلطنت کے 21 سالہ سلطان محمد فاتح، جنہیں اسلامی روایات میں موجود پیشن گوئی نے حوصلہ دیا تھا، یہ پیشن گوئی ان کی زندگی کا مقصد بن گئی۔ محمد فاتح نے قسطنطنیہ کی فتح کو نہ صرف اپنے اقتدار کی قانونی حیثیت کے لیے اہم سمجھا، بلکہ اسے عثمانی سلطنت کو دنیا کی ایک عظیم طاقت بنانے کی راہ بھی تصور کیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کی تیاری ایک طویل اور پیچیدہ عمل تھا، جس میں سلطان محمد فاتح نے ہر پہلو کا خیال رکھا تاکہ شہر کو فتح کرنے میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ قسطنطنیہ نہ صرف جغرافیائی طور پر اہم تھا، بلکہ اس کا قبضہ عثمانی سلطنت کو عظیم سپر پاور بنا سکتا تھا۔ اس شہر نے صدیوں سے اہم تجارتی راستوں پر کنٹرول رکھا ہوا تھا اور یہ بازنطینی سلطنت اور عیسائی دنیا کا ایک علامتی مرکز تھا۔ سلطان نے محاصرے کے لیے کئی سالوں تک تیاری کی۔ اس نے ایک عظیم فوج جمع کی جس میں تقریباً 80,000 سے 1 لاکھ تک فوجی شامل تھے، جو کہ بازنطینی محافظین سے کئی گنا زیادہ تھے، جن کی تعداد صرف 7,000 سے 10,000 تک تھی۔ اس واضح برتری سے وہ زیادہ طاقتور حملے کر سکتا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے ایک بڑا بحری بیڑا تیار کیا تاکہ قسطنطنیہ کو سمندر سے مکمل طور پر گھیر لیا جائے۔ اس بحری ناکہ بندی کا مقصد یہ تھا کہ مغربی طاقتوں یا قریبی عیسائی ریاستوں کی جانب سے کوئی مدد قسطنطنیہ تک نہ پہنچ سکے۔ محاصرے کا ایک اہم پہلو عثمانی توپ خانے کا استعمال تھا۔ سلطان محمد فاتح نے ہنگری کے انجینئر اربن کی مدد سے ایک عظیم توپ بنوائی جسے باسیلیکا گریٹ بمبارڈ کہا جاتا تھا۔ یہ توپ اور دیگر توپیں خاص طور پر قسطنطنیہ کی ناقابل تسخیر سمجھے جانے والی دیواروں کو توڑنے کے لیے بنائی گئی تھی، جو صدیوں سے حملہ آوروں کے سامنے مضبوطی سے کھڑی تھی۔ توپ خانے کا یہ استعمال محاصرے کے نتائج کو تبدیل کرنے والا ثابت ہوا۔ محاصرے کا آغاز 6 اپریل 1453 کو ہوا، جب سلطان محمد فاتح کی افواج نے قسطنطنیہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ سلطان فاتح نے خشکی اور سمندر دونوں اطراف سے حملہ شروع کر دیا۔ عثمانیوں نے اپنی پاورفل توپوں کے ذریعے مسلسل شہر کی دیواروں پر بمباری کی، جس سے قسطنطنیہ کی صدیوں سے ناقابل تسخیر سمجھے جانے والی دیواروں کو شدید نقصان پہنچنا شروع ہوا۔ قسطنطنیہ کی حفاظت کے لیے بازنطینیوں نے گولڈن ہارن کے دہانے پر ایک زنجیر لگائی ہوئی تھی، جو شہر کے شمالی جانب سے پانی کے راستے کی حفاظت کرتی تھی۔ اس زنجیر کا مقصد عثمانی بحری بیڑے کو اس راستے سے شہر میں داخل ہونے سے روکنا تھا۔ اس حکمت عملی نے عثمانیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ صرف زمینی دیواروں پر حملہ کریں۔ تاہم سلطان محمد فاتح نے اس مشکل کا انتہائی چالاکی سے حل تلاش کیا۔ 22 اپریل کو محمد فاتح نے ایک حیرت انگیز اور غیر متوقع حکمت عملی اختیار کی۔ اس نے اپنے جہازوں کو گلاتا کی پہاڑیوں کے اوپر خشکی کے راستے گھسیٹ کر گولڈن ہارن کے اندر پہنچا دیا تاکہ زنجیر کو بائی پاس کیا جا سکے۔ یہ حیرت انگیز اقدام بازنطینیوں کے لیے غیر متوقع تھا اور عثمانی جہازوں کی اچانک گولڈن ہارن میں موجودگی نے انہیں شدید حیران و پریشان کر دیا۔ سلطان کے اس زبردست اقدام نے شہر کے دفاع کو مزید کمزور کر دیا اور محاصرے کی کامیابی کی راہ کو ہموار کر دیا۔ قسطنطنیہ کا دفاعی نظام دنیا کے سب سے مضبوط قلعہ بندیوں میں شمار ہوتا تھا، خصوصاً تھیوڈوسین دیواریں جو شہر کے گرد صدیوں سے محافظ کا کردار ادا کر رہی تھی۔ ان دیواروں نے ماضی میں بے شمار محاصروں کو ناکام بنایا تھا اور یہی وہ رکاوٹ تھی جو عثمانیوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھی۔ یہ دیوار 3 پرتوں پر مشتمل تھی، ایک گہری خندق، اس کے پیچھے ایک نچلی دیوار اور سب سے آخر میں ایک بلند اور مضبوط دیوار۔ یہ قلعہ بندی اتنی مضبوط تھی کہ 1000 سال سے زیادہ عرصے تک کسی بھی فوج کے حملے کو ناکام بنا چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ محمد فاتح کو دیواروں کے خلاف توپ خانے جیسے جدید ہتھیار استعمال کرنا پڑے۔ بازنطینی بادشاہ پالیولیروس نے اس محاصرے کے دوران اپنی افواج کی قیادت نہایت بہادری سے کی۔ اگرچہ وہ عثمانی افواج کے مقابلے میں عددی طور پر بہت کمزور تھا، لیکن پالیولیروس اور اس کے ساتھیوں نے دیواروں اور اپنی حکمت عملی پر بھروسہ کرتے ہوئے عثمانیوں کے کئی حملوں کو ناکام بنایا۔
پالیولوگوس جانتا تھا کہ اس جنگ میں فتح مشکل ہے، لیکن اس نے آخری دم تک ہمت نہیں ہاری اور اپنی سلطنت کی خاطر آخری سانس تک لڑا۔ بازنطینیوں کی امید تھی کہ عیسائی دنیا، خاص طور پر مغربی یورپ، ان کی مدد کو آئے گا، لیکن مغربی یورپ اس وقت اندرونی تنازعات میں الجھا ہوا تھا اور زیادہ یورپی ریاستیں قسطنطنیہ کی مدد کرنے میں ناکام رہی۔ صرف جینوا کے چند سو فوجی جینوانی گستوانی کی قیادت میں پہنچے اور ان کی مدد سے کچھ وقت کے لیے محاصرے کو ٹالا جا سکا۔ تاہم یورپ کی جانب سے بڑے پیمانے پر کوئی مدد کا نہ آنا بازنطینی دفاع کے لیے ایک بڑی مایوسی ثابت ہوا، اور یوں قسطنطنیہ کی مضبوط دیواریں اور پالیولوگوس کی بہادروں کے باوجود محاصرہ عثمانی طاقت اور سلطان محمد فاتح کی حکمت عملیوں کے آگے آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا گیا۔ محاصرے کے دوران چند اہم واقعات نے قسطنطنیہ کی تقدیر کا فیصلہ کیا اور عثمانیوں کی فتح کا راستہ ہموار کیا۔ عثمانی فوج نے مسلسل دیواروں پر بمباری کی اور کئی جگہوں پر دیواروں میں کریکس ڈالنے میں کامیاب ہو گئے، تاہم بازنطینی رات کو ان کریکس کو بھرنے میں کامیاب ہو جاتے، جس سے عثمانیوں کو ہر روز دوبارہ حملہ کرنا پڑتا تھا۔ مسلسل حملوں کے باوجود بازنطینی افواج جو تعداد میں کم تھی، ان حملوں کا مقابلہ کرتی رہی، لیکن ہر حملے سے ان کی قوت کم ہوتی جا رہی تھی۔ محاصرے کا ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب جینوا کے رہنما جینوانی گستوانی، جو دیواروں کی حفاظت کی قیادت کر رہے تھے، شدید زخمی ہو گئے۔ ان کے زخمی ہونے سے بازنطینی محافظین کا حوصلہ پست ہو گیا، کیونکہ گستوانی دفاع میں ایک مرکزی کردار ادا کر رہا تھا۔ اس کے زخمی ہونے کے بعد وہ محاذ سے پیچھے ہٹ گیا، جس سے دیواروں کا ایک اہم حصہ غیر محفوظ ہو گیا۔ گستوانی کی پسپائی نے بازنطینی دفاع کو ایک بڑی نفسیاتی شکست دی، اور 29 مئی کو سلطان محمد فاتح نے ایک بڑا اور حتمی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ عثمانی فوج نے بلچرنائی سیکشن کی دیواروں میں موجود کریکس پر اپنی تمام تر قوت کو مرکوز کیا۔ صبح سویرے عثمانیوں نے تھکے ہوئے اور بے بس بازنطینی محافظوں پر بھرپور حملہ کیا۔ اس بار دیواروں کا دفاع مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا اور عثمانی فوج قسطنطنیہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ مورخین کے مطابق بازنطینی بادشاہ قسطنطین پالیولوگوس نے آخری لمحے تک اپنی سلطنت کا دفاع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب عثمانی فوج نے شہر پر قبضہ کر لیا تو قسطنطین پالیولوگوس نے اپنی شاہی علامتیں اتار کر ایک عام سپاہی کی طرح جنگ میں شامل ہو کر اپنی جان دی۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے مارا گیا اور قسطنطنیہ کے ساتھ ہی بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس اہم فتح قسطنطنیہ کے 1000 سالہ اقتدار کا اختتام اور عثمانی سلطنت کے عروج کا نشان بنی، جس نے دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ محاصرے کے بعد کی صورتحال قسطنطنیہ کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع کرتی ہے، جو عثمانی سلطنت کے عروج اور عیسائی دنیا کے زوال کی علامت بن گئی۔ سلطان محمد فاتح کی فوج جب قسطنطنیہ میں داخل ہوئی تو یہ شہر 1000 سال تک عیسائیوں کا مضبوط قلعہ رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے حکم دیا کہ شہر کو مکمل تباہی سے بچایا جائے۔ انہوں نے شہر کی ثقافت، فنون اور آثار قدیمہ کی حفاظت کرنے کی کوشش کی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شہر کو صرف فتح نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ اسے ایک نئی زندگی دینا چاہتے تھے۔ جب سلطان نے آیا صوفیہ میں قدم رکھا، جو بازنطینیوں کا عظیم گرجا گھر تھا، تو انہوں نے اسے مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ یہ ایک طاقتور علامت تھی کہ قسطنطنیہ اب اسلامی دارالحکومت بن چکا ہے۔ آیا صوفیہ کی تبدیل شدہ حیثیت نے شہر کی روح کو بدل دیا اور اسے ایک نئی شناخت دی۔ اس شاندار فتح کے بعد سلطان محمد کو فاتح کا لقب دیا گیا، جس کے بعد ان کا نام سلطان محمد فاتح پڑ گیا۔ انہوں نے قسطنطنیہ کو اپنا دارالحکومت بنایا، جسے بعد میں استنبول کا نام دیا گیا، جو آج بھی اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر عثمانی سلطنت کا مرکز بن گیا، جو صدیوں تک قائم رہی اور تاریخ کی ایک بڑی طاقت بن گئی۔ اس تبدیلی نے نہ صرف عثمانی سلطنت کو مضبوط کیا بلکہ یورپ اور ایشیا کے مابین رابطوں کو بھی نئے سرے سے مرتب کیا گیا۔ یہ فتح نہ صرف ایک سیاسی تبدیلی تھی بلکہ ثقافتی لحاظ سے بھی قسطنطنیہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں نئے اثرات مرتب ہوئے۔ اسلامی فن تعمیر، ثقافت اور علم کی روایات قسطنطنیہ میں پھیلنے پھولنے لگی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے یورپ کی مسیح ریاستوں کو چیلنج کیا اور اسلامی دنیا کی طاقت کو مزید مستحکم کیا۔ اس فتح نے صلیبی جنگوں کی یاد تازہ کر دی اور عیسائیوں کے لیے خطرہ بن گئی، جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک عظیم کامیابی کے طور پر یاد رکھی گئی۔ اس طرح قسطنطنیہ کا محاصرہ اور اس کے بعد کے واقعات نے عالمی تاریخ کے دائرے کو ایک نئی سمت میں موڑ دیا، جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔
قسطنطنیہ کی فتح بازنطینی سلطنت کے اختتام کی علامت بن گئی، جو کہ رومی سلطنت کے وقت سے 1000 سال سے زیادہ عرصے تک قائم رہی تھی۔ اس فتح نے نہ صرف ایک طاقتور سلطنت کا خاتمہ کیا بلکہ یورپ میں مسیحیت کی ایک بڑی شاخ کو بھی کمزور کر دیا۔ بازنطینی سلطنت کا زوال یورپ کی تاریخ میں ایک نمایاں موڑ تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح نے عیسائی یورپ میں زلزلہ پیدا کیا۔ یہ واقعہ عیسائیوں کے لیے خطرے کی علامت بنا اور یورپی ریاستوں نے عثمانی پیش قدمی کے خلاف اپنی صفوں کو منظم کرنے کی کوشش کی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے تجارتی راستوں کی سمت بھی بدل دی، جس کا اثر بالآخر ایج آف ایکسپلوریشن پر پڑا۔ نئے تجارتی راستے تلاش کرنے کی کوششیں پڑی، جس سے بحری مہمات کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ قسطنطنیہ کی فتح کو ایک طویل عرصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے پورا ہونے کے طور پر دیکھا گیا۔ قسطنطنیہ کی گرتی ہوئی دیواروں کے ساتھ یورپ نے محسوس کیا کہ یہ ایک دور کا اختتام ہے۔ یہ واقعہ اسلامی ثقافت، فن تعمیر اور سائنسی ترقی کے فروغ کا موجب بنا۔ اسلامی فن تعمیر کے نمونے جیسے کہ مسجد ایوب اور نیو مسجد شہر کی شناخت بن گئی۔ اس فتح نے بین الاقوامی تعلقات میں بھی تبدیلیاں لائی، جہاں پر عثمانی سلطنت نے یورپ میں اپنی حیثیت کو مزید مستحکم کیا اور عالمی معاملات میں ایک اہم کھلاڑی کے طور پر ابھرے۔ اس کے بعد میں ہونے والے معاہدوں اور جنگوں اور بین الاقوامی سیاست میں اثر انداز ہونے کی راہ ہموار کی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے تاریخ کے دور کو ایک نئی سمت میں موڑ دیا اور اس کی وراثت آج بھی مختلف شکلوں میں محسوس کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ آج بھی عالمی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس نے نہ صرف دو دنیاؤں کو جوڑا بلکہ مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کی۔ سبسکرائب